لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ٹخنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور جس کے اعمال بہت ہی زیادہ خراب ہوں گے تو وہ اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا، اسی میں گوتے لگا رہا ہوگا، اسی میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج میرا خطاب قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں ہے، قیامت کے دن کا تو ایک نقشہ کھینچ کر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کھینچ کر اس طرف کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے اس دن سے ہم کیسے نپٹیں گے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، حساب و کتاب کے بعد۔ پہلے تو وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا کہ بہت سے لوگ سورج کی تپش اور جاسوس تپش کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے اور غرق ہو رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، تو چیخ پڑیں گے کہ اے اللہ ہم سے تو میدان محشر کی تکلیف برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم اسی تکلیف کو نہیں سہ پا رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہم کو جہنم کے اندر ڈال دے، اس سے تو اچھا ہے کہ تو ہم کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ اس دن جو قیامت کا دن ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن ہم سکون کیسے پائیں گے، اس دن ہمارا اطمینان کا دن کیسے گزرے گا، ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور موقع بھی اتنا خطرناک ہوگا قیامت کے دن کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جہنم کا تصور کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی۔ اے اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، کیا اس وقت لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ کیا اس دن لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ شوہر اپنی بیوی کو پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا بھی یا نہیں پہچانے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیا، عائشہ عند المیزان، جب ترازو رکھی جائے گی اور نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنے بہن کو نہیں پہچانے گا۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ اس ترازو میں جو ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا نہیں، ہماری برائیوں کا پلڑا اڑتا ہے یا نہیں، ہماری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں یا نہیں۔ جس وقت نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، شوہر کو بیوی کی نہیں، باپ کو بیٹے کی نہیں، ماں کو بیٹی کی نہیں، بھائی کو بہن کی نہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اس موقع پر۔ فرمایا اے عائشہ، اور دوسرا موقع تب آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پل صراط پر گزرتے ہوئے، پل صراط سے ہر انسان کو گزارا جائے گا، پل صراط سے لوگ گزریں گے، اور پل صراط جس سے لوگ گزریں گے اسی کے نیچے جہنم ہوگی، اسی کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ گناہگار لوگ بھی پل صراط سے جائیں گے اور فوراً بیچ میں جا کر ان کا ہاتھ چھوٹے گا اور نیچے جہنم کے اندر وہ گر جائیں گے۔ اس پل صراط سے جب انسان کو گزارا جائے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ باپ چاہے گا کہ اس پل صراط سے میں آسانی کے ساتھ گزر کر اس پار پہنچ کر جنت میں چلا جاؤں، بیٹا چاہے گا کہ میں چلا جاؤں، بھائی چاہے گا کہ میں چلا جاؤں، بیوی چاہے گی کہ میں گزر جاؤں۔ نہ شوہر بیوی کو اس وقت یاد کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بھائی بہن کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں ان موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حالات ہی ایسے ہوں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے، یوم
یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے باپ سے، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وامہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وابی، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتی، آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وبنی، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ یعنی ہر انسان کو یہ ہوگا کہ میں نجات پا جاؤں اور کسی کو نجات ملے نہ ملے، لیکن مجھے نجات مل جائے، میں چلا جاؤں، میں بخش دیا جاؤں، میں جنت کا مستحق ہو جاؤں، یہ ہر انسان کو فکر ہوگی اس دن۔ اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ کا عرش کا سایہ مل گیا وہ خوش نصیب ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا ان کا 50,000 کا دن بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آئیے وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج کے میں خطاب میں کروں گا، اور وہ 7 قسم کے لوگ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ہر مسلمان کو اس سوچ اور فکر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو جو یہاں جمع ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور ان چینلوں کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ تقریر پہنچ جائے، میرے بھائیوں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی تو جنت و جہنم تو بہت دور کی بات، قیامت کا دن ہی ہمارے لیے بہت دردناک اور سخت دن ہے، ہم اس دن سے ہی نہیں نپٹ پائیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص جو اس عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار شخص۔ عدل و انصاف آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کہاں باقی رہ گیا ہے؟ یہ حدیث صرف امیر کے لیے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صرف حاکم وقت اور امیر المومنین ہی کے لیے نہیں ہے، آپ بھی حاکم ہیں۔ کلکم مسئول، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اپنے گھر کا نگراں ہے، باپ سے اس کے گھر کے تعلق سے، مرد سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی، موٹر سائیکل دے دی، 4 ویلر دے دیا، گاڑی دے دی، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت اور زمین سے حق نہیں دیا، ان کو حصہ نہیں دیا، تو آپ بھی عرش کا سایہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ آپ ظالم کی حیثیت سے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ ہر باپ یہاں تصور کرے اور سوچے، آپ یہ مت سوچو کہ اس حمام میں صرف آپ سب ننگے ہو، یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ملا مولوی ننگے نظر آئیں گے۔ بیٹی کی شادی کر دی، دے تو دی موٹر سائیکل، اب زمین میں سے حصہ بھی ملے گا۔ گاڑی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، 4 ویلر دینے کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا، لیکن زمین وراثت کا حقدار اللہ نے بیٹی کو بھی بنایا ہے، اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ 50 لاکھ کا جہیز دے دو تب بھی بیٹی کا حق نہیں مار سکتے ہو آپ، بہن کا حق نہیں مار سکتے ہو آپ۔ اور کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، ایسے لوگ متقی بنتے ہیں۔ اب ہمارے اٹاوا میں ایک نوجوان آدمی تھا بیچارہ، ہمارے اٹاوا کا، میں وضو بنا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں، اس رمضان میں نہیں، دوسرے رمضان کی بات کر رہا ہوں، وضو بنا رہا ہوں تو کلہ کر رہا، وہ بھی ظہر کی نماز کا وقت تھا، جمعرات کا دن،
کلا کر رہا ہے، اور کلا کرنے کے بعد مسجد میں، اور بعد میں کہتا ہے مولانا یہ روزے کی حالت میں جو کلا کرتا ہوں نا، تو یہ زبان میں تھوڑا سا پانی لگا رہتا ہے، ایسے کلا کر دیا تو تھوڑا سا تو لگا ہے نا زبان میں، اگر یہ تھوک کے ذریعے یہ زبان کا لگا ہوا پانی اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا یار بڑا متقی آدمی ہے، کتنا باریک سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے، کل انشاءاللہ جمعے کے خطبہ میں ہم اس کو کلیئر کر دیں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا، تو کل تک انتظار کرو۔ اب مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے ہم سے باتیں پوچھنے لگے، مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا۔ کہ مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا، اس کے مسئلے کا جواب کل دوں گا۔ ایک تو میرے بہت قریبی لوگ تھے، میں نے کہا یار وہ ایسا سے پوچھ رہا تھا، تو ہم نے کہا کل بتائیں گے، کل سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ پتہ چلا کہ وہ اس کی بہنیں اس سے ناراض، اس کی بیٹی اس سے ناراض، اس کا باپ اس سے ناراض۔ پتہ لگایا تو باپ کو کوئی اور ریزن باپ نے بتایا کہ وہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو برابر برابر دوں، لیکن اس نے کمینے نے اپنے بھائی کا حق مارا۔ بہن کی شکایت یہ تھی کہ یہ ہمیں بھی حق نہیں دے رہا ہے، بیٹی کی شکایت یہ تھی کہ یہ میرا بھی حق مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوسرے دن جب جمعہ تھا، خطبہ تھا، میں نے اسی خطبے میں 25 منٹ تک تو صحیح خطبہ دیا، اور 5 منٹ جب رہ گئے تو اسی میں نے ننگا کیا، اور میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جرجی صاحب روزے کی حالت میں کلا کرتے وقت زبان کا لگا ہوا پانی تھوک کے ذریعے اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں کہ جن کا باپ ان سے راضی نہیں ہے، جس کی ماں راضی نہیں ہے، اور جس کی بہنوں کا حق مارے کھایا ہوا ہے، جو اپنی بیٹی کو حق دینے کا انکار کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے، جس کی بیٹی ناراض، بہنیں ناراض، جن سب کے حق مار چکا، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ مولانا صاحب حلق کے ذریعے پانی اندر چلا جائے تو کوئی روزے میں نقصان تو نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، اور وہ خود بیچارہ 15 20 مرڈر کیا ہوا، اور وہ سوال کرے کہ روزے کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے، حق مار کے کھا گیا۔ سب ننگے نظر آئیں گے۔ شادیاں تو بڑے شوق سے کر دیتے ہو، 15 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے بتائیے کتنی چینجنگ آئی 15 سال میں؟ جہیز بند ہوا؟ مجھے بتائیے کتنی چینجنگ آئی 15 سال میں؟ جہیز بند ہوا؟ گاڑیاں بند ہوئی؟ نہیں۔ تو آپ 15 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی آپ وہیں کھڑے ہوئے ہو، جہاں 15 سال پہلے تھے آج بھی وہیں آپ ہیں۔ اور ان سے پوچھو کہ جو اپنی بیٹیوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں، کیا وہ زمین و جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کی زندگی میں کسی بھی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنی باپ کی زندگی میں کچھ نہیں لے سکتا ہے۔ وراثت باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، لیکن جتنی ہونی چاہیے، بیٹے کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا حق، کیا اس کو ملتا ہے؟ کیا کوئی باپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق میرے اولاد کو قرآن و حدیث کے مطابق حصے دیے جائیں، اور میری بیٹیوں کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق، میری بہن کو بھی قرآن حدیث کے مطابق، میری ماں کو بھی قرآن حدیث کے مطابق اس کا حق دیا جائے؟ کیا کوئی وصیت کر کے جاتا ہے؟ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا شخص قیامت کے دن سب سے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پہلی چیز میں ہی ہم ننگے نظر آ رہے ہیں، ابھی تو 7 چیزیں ہیں، ابھی تو ہمیں آپ کو 7 بتانا ہے۔ پہلی چیز میں ہی ہم ننگے نظر آ رہے ہیں۔ سن لو، جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، میرے باپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے۔ نعمان ابن بشیر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے۔ نعمان ابن بشیر کے باپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، ایک نخلستان ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، میں اس غلام کو میں جناب اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں تو فتن۔ اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے
میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو غلام ہے جس کا میں مالک ہوں وہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ میں دے رہا ہوں، تحفے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، بخاری شریف کی روایت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، نعمان ابن بشیر کے باپ سے، کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سب کو ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول، میں سب کو نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو پھر میں اس غلط چیز پر گواہ نہیں بنوں گا، تم اپنے اس بیٹے کو بھی غلام نہ دو، دینا ہے تو سب کو ایک ایک دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس کو بھی مت دو، مجھے غلط چیز پر گواہ مت بناؤ، قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیز پر گواہ نہیں بنے، اور پھر نعمان ابن بشیر کو بھی غلام نہیں ملا، باپ نے وہ غلام اپنے پاس رکھا۔ نبی اکرم کا فرمان، کیا تم سب کو دے رہے ہو؟ کہ نہیں سب کو نہیں، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اس سے بھی لے لو، یا تو دو تو سب کو دو، اور نہیں دینا ہے تو کسی کو مت دو، یہی عدل کا تقاضا ہے۔ تو عرش کے سائے میں قیامت کے دن سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا۔ یہ تو گھر کا ذمہ دار ہو گیا، حکمراں بھی، حاکم وقت بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک دور تھا جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے، اور سنیے زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس وقت کئی بار ٹکر ہو چکی تھی شاہ غسان کے ساتھ، غسان کے بادشاہ کے ساتھ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق کی ٹکر ہوئی، اور شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن اہم تھا وہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں کھٹک رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق بھی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ کیسے اس کو فتح کیا جائے۔ شاہ غسان کا زبردست بادشاہ، عیسائی بادشاہ، لیکن اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے قاصد کو، اپنے ایک ایلچی کو بھیجتا ہے، لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر، اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے ملاقات کر کے میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ کیا مجھے اسلام کی چھایا میں جگہ ملے گی؟ کیا مجھے اسلام کے اندر شرن ملے گی؟ کیا میں اسلام قبول کرنے کا موقع مجھے ملے گا؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ لیٹر لکھ کر وہ اپنے قاصد اور اپنے دودھ کے ذریعے بھیجتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر میرے اتنے بڑے دشمن اور مجھے معاف کر دیں گے، اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ یہ قاصد جب جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے یہ لکھ کر جواب دے دیا، اے شاہ غسان، تم فوراً چلے آؤ، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تمہاری ساری خطائیں درگزر کر دی جائیں گی، اور اسلام کی پوتر چھایا میں، شیتل چھایا میں تمہیں جگہ دی جائے گی، تمہیں تمہارے حیثیت اور عزت کے حساب سے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دیا جائے گا، اور حضرت عمر اپنی پرانی دشمنی بھی تم سے بھول جائیں گے، تم فوراً چلے آؤ، تمہارے لیے مدینے میں جگہ ہی جگہ ہے۔ شاہ غسان نے جب وہ لیٹر پڑھا، جب لیٹر پڑھا، جبلہ ابن اہم نے جب وہ لیٹر پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر نے مجھے قبول کر لیا، حضرت عمر نے مجھے اتنی جلدی، اتنی آسانی سے مان لیا۔ اب جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا، اپنے 500 باڈی گارڈوں کو لے کر اور 500 گھڑ سواروں کو لے کر مدینے کی طرف سفر کرتا ہے، اور مدینہ پہنچنے والا ہوتا ہے، راستے میں خیمہ ڈالتا ہے، ایک آدمی کو بھیجتا ہے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ میں پہنچ چکا ہوں، بتاؤ کب مدینے میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تم جب چاہو تب آ سکتے ہو، تمہیں صحرا میں اور جنگل میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شاہ غسان مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سر پر مکٹ ہے، تاج ہے، اور ڈائمنڈ ہیرے کے 2 موتی جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی شاندار شاہانہ طریقے سے جاتا ہے، مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اور ادھر مدینے میں حضرت عمر اس کی عزت کر رہے ہیں، اور عمر فاروق اور ان کی پوری فوج ان کی خاطر مدارات میں لگی۔ شاہ غسان اسلام لے آیا، اور اس کے ساتھ 500 لوگ بھی اسلام لے آئے۔
کچھ دن مدینے میں قیام کیا. جو بات بتانے کی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. شاہ غسان اسلام لے آیا, کچھ دن مدینے میں رکا, اور جب مدینے میں رکا رہا تو اسی درمیان حج کا موسم آ گیا. حج کا موسم آ گیا. حضرت عمر اور مدینے کے بہت سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے, جانے لگے. حضرت عمر نے شاہ غسان سے کہا, جبلہ اچھا موقع ہے, تم نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, چلو تم بھی حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ, پتہ نہیں آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے, تم بھی حج کر لو. شاہ غسان بھی اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ تیار ہو جاتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی حج کرنے جانا ہے, میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں. اس نے شاہانہ لباس پہنا, اور جب وہ میقات پر پہنچا تو اس نے احرام باندھا, اور احرام باندھنے کے بعد مدینے سے جب وہ مکے میں جاتا ہے تو احرام میں 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں, نیچے ایک بنا سلی ہوئی لنگی اور اوپر ایک چادر ڈال لی جاتی ہے. شاہ غسان بہترین لنگی پہنے ہوئے ہیں, چونکہ غسان کا بادشاہ تھا, پیسوں کی دولت کی کمی نہیں تھی, اس لیے وہ شاندار لنگی پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے چادر اوڑے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا چکر لگانے میں کامیاب رہا. دوسرا چکر جب شاہ غسان لگا رہا ہے تو بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دیہاتی نوجوان, ایک اعرابی نوجوان کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا. بھیڑ تھی بہت زیادہ, تو اچانک دھوکے سے یہ اس نوجوان کا, اس دیہاتی کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا, جس سے شاہ غسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی لنگی کھل جاتی ہے. لیکن چادر جو جسم پر پڑی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا سطر نہیں دکھائی دیتا, صرف لنگی کھل گئی لیکن سطر نہیں کھلا. اس نوجوان نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور شاہ غسان کو دے دی, لیجئے دھوکے سے میرا پیر اس پر رکھ گیا, لیجئے یہ لنگی آپ پہنی ہے. شاہ غسان چونکہ بادشاہ تھا, تکبر تھا, نیا نیا اسلام لایا تھا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک معمولی آدمی, ایک نوجوان دیہاتی جس کے احرام پر کپڑے پر جوڑ لگے ہوئے ہیں, پیبند لگے ہوئے ہیں. کہا, غریب آدمی, دیہاتی, تو نے میری چادر پر پیر رکھ کر میری لنگی کھول دی. اس نے ایک تھپڑ, زوردار تھپڑ اس نوجوان کو رسید کر دیا. اس بادشاہ نے, جبلہ ابن ایہم نے ایک تھپڑ اس نوجوان کو مارا. تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس نوجوان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی, اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. اس نوجوان نے اس وقت کچھ نہیں کہا اور طواف کرنے لگا. شاہ غسان نے بھی اپنا طواف کیا. جب یہ نوجوان طواف کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے, جب یہ نوجوان طواف کر کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے, وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹ گئی. اس نے پوری کی پوری بات بتائی تو پورا قبیلہ غصہ ہو گیا. ارے ہوگا بادشاہ اپنے علاقے کا تو جس کو چاہے گا اس کو مارے گا, جس کی آنکھ پھوڑنا چاہے گا پھوڑ دے گا, یہ کیسے ہو جائے گا. اٹھو تم ہمارے پاس چلو, حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے, مجھے انصاف چاہیے, عدل چاہیے. اور پورا قبیلہ اس نوجوان کو جس کی آنکھ پھوٹی تھی لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس وہی مکے میں پہنچا. حضرت عمر فاروق کو پوری بات بتائی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان سے پوچھا, اس نوجوان نے کہا, امیر المومنین, دھوکے سے میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا اور اس کی چادر کھل گئی, اس کی لنگی کھل گئی. اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے تھپڑ سے میری آنکھ پھوٹ گئی. شاہ غسان کو بلایا گیا, ادھر آؤ. آیا. اب دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس انداز سے گفتگو تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا, شاہ غسان, تم نے اس نوجوان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ شاہ غسان کا جواب تھا, امیر المومنین, اس نوجوان نے میری لنگی پر اپنا پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے میری لنگی کھل گئی. یہ غریب آدمی, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, احرام پہن کر آنے والا, یہ آدمی میری چادر پر پیر رکھے گا. میں نے ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ زور سے لگ گیا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, شاہ غسان, اس نے مجھے بتایا ہے کہ دھوکے سے اس کا پیر چادر پر رکھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چادر تمہاری کھل گئی, لنگی کھل گئی. اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دی, یہ مناسب نہیں.
شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، مار دیا تھپڑ۔ آپ ایک غریب آدمی کو بچانے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اے امیر المومنین ٹھیک ہے ہو گئی، مار دیا تھپڑ، لیکن آپ اس کو بچانے میں کیوں لگے ہیں؟ ایک غریب آدمی کو کیوں بچا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا فرق نہیں رہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہیں۔ اے شاہ غسان تم بہت برا جملہ ادا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اس نوجوان کو انصاف ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت معمولی سی چیز۔ حضرت عمر نے کہا بہت معمولی سی چیز۔ کہا کیا؟ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اس دیہاتی سے معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں، اور اگر معاف نہیں کرتا تو کچھ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے اس کو اس کی آنکھ کا نقصان دے دیا جائے، جتنے میں وہ راضی ہو جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے شاہ غسان نے کہا امیر المومنین میں ایک معمولی اور غریب آدمی سے معافی تو مانگ نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس نے میری لنگی پر پیر رکھا ہے، غلطی پہلے اس نے کی، میں نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، میں اس کو کچھ لے دے کے بھی معاملہ نہیں بنانا چاہتا، نہ میں معافی مانگوں گا نہ کچھ لے دے کے معاملہ بناؤں گا۔ اب بتائیے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس نوجوان کو کیسے انصاف دلانا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ پڑھیے سیرت فاروق علامہ شبلی نعمانی کی۔ میرے بھائیوں کہا کہ تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، بتک گیا، جھرجھری تاری ہو گئی، میں غسان کا بادشاہ، امیر المومنین میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی بادشاہ رہ چکا ہے، بادشاہت میرے خاندان سے چلی آ رہی ہے، بادشاہت میرے خاندان کی رکھیل ہے، یہ عہدے مجھے خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور میں اس سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں مت مانگو، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کہا امیر المومنین جب اسلام کے اندر بڑے لوگوں کی کوئی عزت نہیں، صاحب اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام جب اونچے اور بڑے مقام اور مرتبے والوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ایسا اسلام پھر کس کام کا؟ میں اسلام کو ہی چھوڑ دوں گا، میں پھر سے عیسائی بن جاؤں گا، ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا پھر تیری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں غسان اور میں پھر سے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم اس غسان نہیں جا سکتے ہو، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ہم، اسلام لانے سے پہلے تم جو تھے وہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تم اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اگر تم نے اسلام چھوڑنے کی جرات کی، اگر مرتد ہونے کی کوشش کی تو تمہیں دوسری سزا دی جائے گی جو اسلام کے قانون میں مرتد کو ملتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں عیسائیت قبول کر لوں تو مجھے کیا سزا دی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر تیری گردن اڑائی جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے سوچا میں تو دونوں طرف سے پھنس گیا، معافی مانگ نہیں سکتا، میری عزت کے خلاف ہے، اور آنکھ میری پھوڑی جائے یہ تو اور زیادہ بے عزتی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی آنکھ پھوڑی گئی اور اگر اسلام چھوڑ رہا ہوں تو میری گردن بھی اڑائی جا رہی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے۔ اتنا بڑا فیصلہ، کچھ سوچنے کا موقع تو دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں 1 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اسی وقت تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ہماری زبان میں 24 گھنٹے، تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اس وقت تک تم بتا سکتے ہو معافی مانگتے ہو یا نہیں، کچھ لے دے کے معاملہ بناتے ہو یا نہیں، یا آنکھ پھڑواتے ہو یا نہیں، یا اسلام چھوڑ رہے ہو کیا؟ تم کل سوچ سمجھ کے بتا دو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مشورہ مانو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوری بول دو، اس سے معافی مانگ لو، اور مجھے امید ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اسلام عفو درگزری کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، مجھے 1 دن کی مہلت آپ نے دی ہے، میں کل بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ
وہ گیا اپنے خیمے میں جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اپنے 500 ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد تو اور بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، امیری غریبی میں کوئی فرق نہیں ہے، عدل کا تقاضا۔ عمر کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی، بتائیے میں شاہ غسان کا بادشاہ اور میری آنکھ پھوڑی جائے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام چھوڑ دوں گا، لیکن یہاں اسلام چھوڑتا ہوں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔ ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات تاریک ہوئی اور چاروں طرف سے چھا گئی تو شاہ غسان اپنے 500 آدمیوں کو لے کر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گیا اور پھر وہ اپنے شہر اپنی بستی میں چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو رات میں بھاگ گئے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نوجوان کو بلایا، کہا مجھے عدل اور انصاف ان 500 آدمیوں کے پھر جانے سے اور اسلام کو چھوڑ دینے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں جو امیر ہونے کے باوجود تکبر کی چادر اپنے اوپر سے نہ اتار سکیں، گھمنڈ کی ردا اپنے اوپر سے نہ اتار سکیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے اسلام کی کوئی چنتا نہیں ہے، چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے نیائے، انصاف اور عدل کو قائم رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ امیر المومنین، اور عدل کو قائم رکھا۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ امیر بھی ہوگا، وہ حاکم وقت بھی ہوگا جو عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ اس کو ملے گی جو عدل و انصاف کرنے والا باپ ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا انسان ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا کوئی ذمہ دار ہوگا، اس آدمی کو جگہ ملے گی۔ وہ تو واقعہ سنا ہی ہوگا، 50 بار سنا ہوگا، آپ کے علماء نے بتایا ہوگا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی وہ عورت جو فاطمہ نامی تھی اور پکڑی گئی چوری میں، اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کاٹ دو، کہا بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ناک کٹ جائے گی۔ اور سب سے زیادہ چہیتے نبی کے، سب سے زیادہ دلارے حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا کہ جاؤ آپ سفارش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے اس عورت کو، اس کا ہاتھ مت کاٹو، بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش لے کر آ گئے ہو، یہ میری طرف سے حدیں تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ نے بیان کیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، یہ تو قرآن نے حد جاری کی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے قائم کردہ کسی حد کو بدلنے والا۔ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جب ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا تو تمام لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی ناک کٹ رہی ہے، سبکی ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اسلام میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تاریخی جواب دیا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس نے چوری کی، اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ جو چوری کرے گا اور وہ نصاب کو، حد کو پہنچے گی تو اس کو جو ہے سزا دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لہٰذا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، سب سوچ لیں کہ پہلا ہی معاملے میں کتنے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ چل ہٹ، آگو یہاں سے، پہلی چیز۔ اب آگے چلیے، آگے نوجوانوں کے لیے۔ آج کا نوجوان اللہ ہی بہتر جانے کہ عرش کے سائے میں جگہ پا پائے گا یا نہیں پا پائے گا۔ جو آدمی جلسوں میں بھی موبائل کھڑا کر کے ویڈیو بنا رہا ہو، جس کو جلسے سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کی فکر ہو اور اپنی کمائی کی فکر ہو، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کیا بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نوجوان، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت صرف نمازی نہیں ہوتی ہے، بس گئے ظہر میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے، مغرب میں 3 پڑھ کے چلے آئے، عشاء میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہوتی، جو چیز بھی عبادت کہلاتی ہے، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔